جی السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی ابھی جم سے ایکسرسائز کر کے اور سوئمنگ کر کے تو باہر نکلا ہوں، اور ایک بڑی بریکنگ نیوز آ گئی ہے۔ میں نے کہا یہ خبر پھر آپ کو فوری طور پہ میں سناتا ہوں۔ ابھی میں اسی جم کے ایریے میں ہی بیٹھا ہوں، تو سر جی خبر تو بہت بڑی ہے، بلکہ آپ یہ کہہ لیں پاکستان کی سب سے بڑی ہے، بلکہ آپ کہہ لیں اسلامی دنیا کی سب سے بڑی ہے، بلکہ آپ کہہ لیں کہ دشمنوں کے سانپ سونگھ گیا ہے۔ جو باتیں آپ کہنا چاہتے ہیں کہہ لیں سر جی، اس سے بڑی خبر فی الحال نہیں ہے۔ کیا ہوا ہے آپ کو پتہ ہے؟ شہباز شریف صاحب کدھر ہیں؟ شہباز شریف صاحب مکہ شریف میں مکہ کانفرنس، مکہ معاہدہ ہو گیا ہے۔ ترکی، سعودی عرب اور پاکستان، انہوں نے ایک دفاعی معاہدہ کیا ہے کہ جس میں ساڈے تے حملہ تواڈے تے سمجھا جائے گا تے تواڈے تے حملہ ساڈے تے سمجھا جائے گا۔ او مائی گاڈ، یہ پاکستان کی تاریخ کا کہہ رہے ہیں اہم ترین دن ہے، اور اس پہ اعتراض ہے تو انڈیا والوں کو ہے، اور تھوڑا جو ہمارے اپنے پرو انڈین لوگ ہمارے ملک میں ہیں نا کچھ، شاید ان کو بھی اعتراض ہو، لیکن یہ بہت بڑی کامیابی ملی ہے پاکستان کو، سعودی عرب کو، ترکی کو، کہ انہوں نے ایک معاہدہ کر لیا ہے، اور یہ معاہدہ اس دفعہ کلیئر معاہدہ ہوا ہے۔ پہلا آپ کو پتہ ہے جو سعودی عرب کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہوا تھا نا، وہ تھا مکہ اور مدینہ کے دفاع کا۔ اب ہوا ہے ٹوٹلی کہ جناب یہ تینوں ملکوں میں سے جس کے اوپر حملہ ہوگا باقی دو ملکوں کے اوپر حملہ سمجھا جائے گا۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ پاکستان کی کتنی مضبوطی ہوئی ہے اس بات سے۔ بڑی بات ہے سر جی، بڑی بات ہے، یقین کرو بہت بڑی یہ خبر ہے جو آپ کو ہم دے رہے ہیں نا، یہ بہت بڑی خبر ہے۔ تو مبارکباد ہم قوم کو دیتے ہیں، اور زرداری نے بھی قوم کو مبارکباد دی ہے، شہباز شریف نے دی ہے، اور یہ مریم نواز نے، عطا تارڑ نے، نواز شریف نے، سب نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی ہے کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کے بڑے دور رس نتائج نکلیں گے بھائی۔ ابھی ایک وزیر صاحب کہہ رہے تھے کہ پہلے ایک زمانہ تھا کہ پاکستان کا نام دہشت گردی میں لیا جاتا تھا، اب پاکستان کا نام امن کے طور پہ لیا جاتا ہے، امن کا ضامن۔ جی اب دیکھیں نا، یہ جو معاہدہ ہوا ہے یہ کوئی دشمنی میں نہیں ہوا، یہ اصل بات یہ ہے کہ یہ امن ہوا ہے کہ جناب کوئی حملہ کرے ہی نہیں، نہ ترکی پہ کرے، نہ سعودیہ پہ کرے، نہ پاکستان پہ کرے۔ تو جو پاکستان کے دشمن ہیں نا، وہ سڑیں جی، وہ سڑیں جتنے بھی ہیں، باقی سب جہان خوشیاں منا رہے۔ وہ کہتے ہیں نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے۔ صرف وہ آج خوشی نہیں منائے گا جو پاکستان کا دشمن ہوگا، جو پاک فوج کا دشمن ہوگا، جو ہمارے ملک اور ریاست کا دشمن ہوگا، وہ نہیں منائے گا۔ باقی جناب علی میں کہہ رہا ہوں، تالیاں بجاؤ، مٹھائی کھلاؤ، سارا کچھ کرو، یہ بہت بڑا معاہدہ ہوا ہے۔ اور اب اس سے آپ کو پتہ ہے ترکی کی بھی بڑی طاقت ہے۔ جو سعودی عرب ہے وہ دولت میں نمبر 1 ہے ہمارے ملکوں میں، پاکستان فوج کے حساب سے نمبر 1 ہے، اور ترکی کا آپ کو پتہ ہے تحریک خلافت۔ ہاں ابھی میں باکو کی سیر کر کے آیا ہوں نا، باکو، وہاں پہ سر جی وہی نشان موجود ہیں جیسے ادھر ہمارے یہاں انگریزوں کے نشان موجود ہیں نا، باکو میں تحریک خلافت کے نشان محفوظ ہیں۔ بڑی بڑی مساجد ہیں، بڑی بڑی بلڈنگز ہیں، بہت بڑے ادارے ہیں جو بتا رہے ہیں کہ ادھر جو اسلام کی جو خلافت تھی نا وہ کتنی مضبوط تھی۔ ٹھیک ہے نا، یہ والی۔ ویسے تو اب وہ اسپین میں بڑے مراکو سے بڑے لوگ گئے ہیں تو وہ پھر کہہ رہے ہیں جی وہ اتنے مسلمانوں کی پھر اکثریت ہونے لگی ہے۔
لیکن یہ بات میرے خیال ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ وہ الیگل گئے ہیں، ان کو نکال رہے ہیں اس طریقے. وہ ویسے گئے ہیں 60-70 ہزار، لیکن وہ ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ الیگل کام ہے. تو لیکن اکثر لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب اتنے ہوں اسلامی خلافت دوبارہ جڑا نا قائم ہو جائے گی، مسلمانوں کی اکثریت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اب آگے سر جی خبر. ہاں جی سر جی، اگلی خبر سر جی پاکستان کی ہے، لوکل ہے. آزاد کشمیر میں آج خطاب کیا ہے رانا ثناءاللہ نے، اور کشمیریوں کو مبارکباد دی ہے کہ 23 سیٹیں چاہیے الیکشن جیتنے کے لیے، حکومت بنانے کے لیے. تو ہم الحمدللہ 24 سیٹیں جیت چکے ہیں، ایک اور سیٹ بھی ہے، 25 ہیں ہماری. تو 24 سیٹیں جیت چکے ہیں، تو ہمیں حکومت مل رہی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے پونچھ میں جو الیکشن ہونے ہیں نا، اس میں ہماری وہ فالتو سیٹیں ہوں گی. 11 سیٹیں ابھی باقی ہیں، اور ٹھیک 11 سیٹیں اور باقی ہیں. اور لیکن ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب علی پونچھ میں اور باغ میں، شاید حویلی اور باغ میں یہ الیکشن ہو جائے گا، لیکن پونچھ کا اور دوسرا جو ہے وہ بعد میں ہوگا جیسے یہ ہوئے. اچھا جی، یہ ہم تو کشمیر کی بھی آپ کو ایڈوانس مبارکباد دے رہے ہیں نا سارے. اب بلاول بھٹو آج پھر کیا کہہ رہا ہے، اور یقین کریں یہ اس نے نا اپنا مذاق خود بنا دیا ہے. وہ شیخ رشید بالکل صحیح یاد آ رہا ہے اس وقت بلاول کے حوالے سے. اب دیکھیں نا، پہلے پچھلے اس نے کہا کہ گھڑی کی سوئی نظر آ رہی ہے، ٹک ٹاک ٹک ٹاک. یہ کوئی لیڈر ایسے نہیں کرتا. آج پھر کہہ رہے شیر کا شکار ہم تیر سے کریں گے. یہ ایسی بات ہے یار، افسوس ہے. اور یہ مسلم لیگ نون والے میرے پاؤں پکڑیں گے. اب بتائیں سر جی، یہ باتیں کوئی کرنے والی ہیں؟ تیرا پیو پاؤں پکڑ کے مسلم لیگ نون کے، اس نے تیرے باپ نے پاؤں پکڑے ہیں اور وہ صدر پاکستان بنے. تو آپ وہ بدلہ لینا چاہتے ہیں؟ یا آپ نے جتنے بھی گورنروں کی سیٹیں لی ہیں، سینٹ کی لی ہیں، وہ آپ نے پاؤں پکڑ کے نون لیگ کے لی ہیں. تو آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کوئی دھاندلی، پہلی دھاندلی ہو گئی ہے تو آپ نے کہا جی کہ عید کے مار کے دیکھ. پھر دوسری میر مظفر آباد والی ہو رہی ہے، آپ نے کہا جی عید کے مار کے دیکھ. اب پونچھ والی آپ کے بقول ہو رہی ہے، پھر آپ کہیں گے عید کے مار کے دیکھ. تو یہ کیسی باتیں آپ کرتے ہیں؟ آرام سے بیٹھیں. کل پی ٹی آئی کے ویب نے جناب سپیکر سے کیا ہے کہ جناب ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. تو سپیکر نے کہا کرو، نون لیگ تو مذاکرات کرنا چاہتی ہے. اب رانا ثناءاللہ نے کہا جی کہ پیپلز پارٹی نے پہلے کہا ہے کہ ہماری 4 سیٹوں پہ دھاندلی ہوئی ہے. پہلے یہ کہہ رہے تھے 99% ووٹ پڑے ہیں. اور کل ان کا وہ نعیم بخاری صاحب ہے، نہیں دوسرے بخاری ایڈوکیٹ صاحب، وہ کہہ رہے تھے جی 2 سیٹوں پہ. اب 4 کی بجائے 2 پہ آ گئے. تو آپ یہ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ کشمیر میں کس کی حکومت ہے؟ نہ ایسی باتیں کریں، ایسی باتیں کیا نہ کرو. دل جلانے کی بات کرتے ہو، آشیانے کی بات کرتے ہو. آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ نہ آپ کو یہ زیب نہیں دیتی. آپ کی وہاں حکومت تھی جو گر گئی ہے، اب نون لیگ کی آ گئی ہے. اب آپ خیر منائیں. اگر آپ لڑائی کرنا چاہتے ہیں نا، ابھی تو نون لیگ لڑائی نہیں بڑھانا چاہتی، ورنہ گلگت بلتستان کی حکومت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے، اور جو بلوچستان کی حکومت ہے اس سے بھی پہلے دن ہی ہاتھ دھو بیٹھو گے. اور پھر ابو کو کہو کہ ہم بڑے غیرت مند ہیں. اور کل یہ کہہ رہا تھا، ایک اور لطیفہ آپ کو اس کا سناتا جاؤں. کل یہ کہہ رہا تھا بلاول بھٹو کہ جناب میں شہید میر مرتضیٰ بھٹو کا بھانجا ہوں، میں شہید شاہ نواز میر کا بھانجا ہوں. مجھے بتائیں جی، یہ کسی نے پھر ویڈیو چلا دی، مرتضیٰ بھٹو بے نظیر کے اوپر جو نا وہ تنقید کر رہا ہے بھائی کہ بے نظیر ہر وقت وہ تسبیح پڑھتی ہے، کرسی 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 کرسی، وہ بڑی مشہور اس کی ہوئی ہے. تو آپ اپنی وہ باتیں یاد کریں. اب کون کہتا ہے کہ میر مرتضیٰ شہید ہے جی؟
بے نظیر کے زرداری کے اوپر اس کے اوپر الزام ہے نا، وہ شاہ نواز کا بھی زرداری کے اوپر ہے کہ وہ کمرے میں مردہ پایا، تو شہید کدھر سے آ گئے بھائی؟ ہم سیاسی شہید مانتے ہیں صرف بے نظیر کو بس، باقی یہ میر مرتضیٰ شہید اور میر شاہ نواز شہید یہ اپنا صحیح کریں ساری چیزیں۔ کیسی باتیں کرتے ہو، غلط باتیں کرتے ہو، ایسا نہیں چلے گا، ٹھیک ہے؟ چلیں جی اگلی خبر سر۔ اگلی خبر سر جی یہی ہے کہ یہ منتے ترلوں پہ آ گئے ہیں پی ٹی آئی والے کہ ساڈے نال ہن مذاکرات کرو، اور مذاکرات کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور ایاز صادق نے کہا ہے کہ جناب میں کوئی بھی کمیٹی روم خالی کروا کے تو آپ کے ساتھ مذاکرات کروا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو آپ میرے ساتھ مذاکرات کریں، ٹھیک؟ تو مذاکرات کریں۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ نون لیگ تو ہمیشہ مذاکرات کی حامی رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اور یہ انٹرٹینمنٹ ساتھ ہوتی ہے جی۔ السلام علیکم۔ لو جی، یہ میں ہر روز آپ کو میرا دل کرتا ہے میں سیر کروں۔ میں ابھی یہ پیچھے اورنج ٹرین کا آپ کو بلڈنگ نظر آ رہی ہے، وہاں سے نکلا ہوں، اور نکل کے تو میں اچھا جی تو وہ میں آپ کو دکھا رہا تھا، اور مریم نواز کا جو ہے لاہور بھی دکھانا ہوتا ہے۔ دیکھیں صفائی ستھرائی، دیکھیں اس وقت بارش ہونے والی ہے۔ یہ مال روڈ کا جناب، یہ میں پہلے آپ کو دوسرا حصہ دکھاتا ہوں، آج یہ دکھا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور فری وائی فائی ایسے جگہ جگہ لگے ہوئے ہیں، فری وائی فائی سٹی، ٹھیک ہے سر؟ آج میں دکھاؤں گا آپ کو کہ میں جم بھی جوائن کرنے لگا ہوں، سوئمنگ اور جم، ٹھیک ہے؟ تو پھر وہ بھی آپ کو تھوڑا سا دکھاؤں گا، اور مال روڈ کو تو آپ کو ہمیشہ دکھاتا ہوں، آپ ہمیشہ پسند کرتے ہیں۔